السلام علیکم یا ابا عبداللہ. عزیزو اب جہاں کہیں مجلس ہوگی اگر عباس کا علم ہے تو مسلم کی زیارت ضرور ہوگی. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. عزیزو مسلم نے کوفے کی گلیوں میں جنگ لڑی، عباس نے فرات کے گھاٹ پر جنگ لڑی. مسلم جب گرفتار کر کے ابن زیاد کے قصر میں لائے جاتے ہیں، تقاضۂ آپ کیا تھا، مسلم کو پانی ملا، پینا چاہا لیکن خون شامل ہو گیا. حکم شریعت ہے خون آلود پانی نہ پیا جائے. مسلم نے پانی پھینک دیا. دوبارہ پھر یہی ہوا، مسلم پیاسے شہید. پانی سامنے آنے کے باوجود نہ پیا. عباس جب فرات میں داخل ہوئے چلو میں پانی اٹھایا مگر پھینک دیا کہ آقا پیاسا رہے غلام پی لے. عباس نے پانی نہ پیا حسین کی وفاداری میں، مسلم نے پانی نہ پیا شریعت کی وفاداری میں. اجرکم اللہ. مجھے مسلم اور عباس کا موازنہ نہیں پیش کرنا ہے. آج کی شب قمر بنی ہاشم سے مخصوص ہے. آج علی کے شیر کا ماتم ہے، آج حسین کے علمدار کا ماتم ہے. عزیزو حسین عباس کے وجود میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک علی کا خون، دوسرے فاطمہ کا دودھ. عباس کے وجود کے اس حصے کو صرف زمانے نے دیکھا جو فاطمہ کے دودھ کی نمائندگی کر رہا تھا. علی کے خون کو تو اپنا اثر دکھانے کا موقع ہی نہ ملا. جس وقت فاطمہ کلابیہ علی سے شادی کر کے علی کے گھر آئی، آنے کے بعد پہلے چوکھٹ کو بوسا دیا، معبود تیرا شکر، تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں اس گھر میں داخل ہو رہی ہوں جس میں رسول کی بیٹی فاطمہ رہا کرتی تھی. عزیزو آنے کے بعد پوچھا حسن حسین کہاں؟ حسن حسین کہاں ہیں؟ شہزادے آئے، پیر پکڑ لیے. بیٹا یہ نہ سمجھنا کہ ماں بن کے آئی ہوں، بیٹا کنیز بن کے آئی ہوں. اے عزیزو جسے باپ کی زوجہ ہونے کی بنا پر ماں کہا جا سکتا تھا، اس ماں نے کبھی اپنے کو ماں نہ سمجھا، ہمیشہ کنیز. اب ذرا لفظوں سے لفظیں ملا کے کربلا میں دیکھے. ایک شب عمر سعد سے حسین کی ملاقات طے ہے، اور یہ طے ہے کہ ملاقات میں صرف حسین اور ان کا بیٹا، عمر سعد اور اس کا بیٹا ہوگا، کوئی اور نہ ہوگا ملاقات میں. حسین چلے ملاقات کے لیے، ساتھ میں اکبر ہیں. ایک دفعہ پیچھے سے کسی اور کے آنے کی آواز محسوس ہوئی. آہٹ سن کے حسین پیچھے مڑے، دیکھا سر جھکائے شیر چلا آ رہا ہے. کہا بھیا عباس میں تمہیں روک تو نہیں سکتا، لیکن بھیا طے یہ ہے کہ ہم تنہا ملیں گے. کہا آقا میں بھی اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا، لیکن ذرا ادھر دیکھے عمر سعد کے ساتھ اس کا غلام آ رہا ہے. اے آقا پھر کیسے ممکن کہ آپ کا غلام نہ جائے؟ اجرکم اللہ. ہمیشہ عباس نے اپنے کو غلام حسین سمجھا، غلام حسین سمجھا. عزیزو جب عاشور کے دن جنگ شروع ہوئی ہے، اور ایک دفعہ جب ساری سپاہ حسین کی کام آ گئی تو عباس دست ادب جوڑے ہوئے حسین کی خدمت میں آتے ہیں کہ مولا مجھے بھی اجازت ہو. حسین کہتے ہیں بھیا کیا تم بھی مجھے اکیلا چھوڑ دو گے؟ عباس کہتے ہیں نہیں آقا، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا، آپ کے بعد اکیلا جینا نہیں چاہتا. آپ کے بعد عباس اکیلا جینا نہیں چاہتا ہے. ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اچانک خیمے سے آواز آئی، العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس. حسین کہتے ہیں بھیا عباس
اچھا جانے سے پہلے سکینہ کے لیے پانی کا انتظام کرتے جاؤ. بس چند جملے مسائل کے رحمت تمام. عباس آتے ہیں تیرے خیمہ پر, سکینہ سے مشق لیا. ادھر سکینہ نے مشق دی, عباس چلے. ادھر سکینہ نے بچوں کو جمع کیا. پیاسے بچوں کو سکینہ نے جمع کیا. جو بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے, بلک رہے تھے, جمع کیا. اے بچوں اب غم نہ کرو. ارے میرا چچا گیا ہے پانی لینے کے لیے, چچا میرا خالی ہاتھ نہ لوٹے گا. عباس مشق لیے چلے. ادھر عمر سعد نے فرات پہ پہرے کو اور شدید کیا, لیکن شیر نے وہ حملہ کیا. لشکر فرات سے ہٹا. عباس نے مشق بھری. بھرنے کے بعد فرات سے باہر نکلے. اب عباس کی صرف ایک خواہش ہے, جان رہے یا جائے, کسی طرح سے یہ پانی پہنچ جائے. مشکیزے کو کہاں رکھیں؟ سوچا مشکیزے کو پشت پر اگر رکھتے ہیں تو پیچھے سے تیر آئے گا. اگر مشکیزے کو سامنے رکھتے ہیں تو سامنے سے جو تیر چلیں گے تو سینہ تو عباس کا محفوظ رہ جائے گا, لیکن تیر مشکوں پہ لگے گا, پانی بہہ جائے گا. اس لیے عباس مشکیزے کو پشت کی طرف رکھتے ہیں. عباس چل رہے ہیں, تیر چل رہے ہیں. تیر عباس کے سینے میں پیوست ہوتے ہیں, لیکن مشق محفوظ ہے. عباس تیزی کے ساتھ خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ اچانک ایک شقی نے ایک کمی گاہ سے عباس کے دائنے بازو پہ وار کیا. ہاتھ کٹا. پلٹ کے عباس نے نہ دیکھا, فوراً مشق کو بائیں ہاتھ میں لیا. بڑھتے جا رہے ہیں, اچانک بائیں ہاتھ بھی قلم ہوا. ہاتھ کا قلم ہونا تھا. عباس نے مشکیزے کے تسمے کو دانتوں سے پکڑا. بڑھتے چلے جا رہے خیمے کی طرف. اچانک ایک تیر آیا, مشق پہ لگا, مشق سے دی پانی بہا. ارے عباس کی حضرت آئے کیا منہ دکھاؤں گا. دوبارہ شیر فرات کی طرف مڑ گیا. اچانک ایک چکی نے گرد مارا. اب عباس گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکتے. مولا ادرکنی. اے عزیزو, جب بھی کوئی بلندی سے گرتا ہے ارے ہاتھ کا سہارا لیتا ہے, مگر عباس کے بازو کہاں ہے. ارے عباس منہ کے بھل گرے. اجرکم اللہ. بس آخری جملے. عباس کی آواز حسین کے کان میں پہنچتی ہے, یا مولا ادرکنی. اب عباس کا مرثیہ کسی شاعر کی زبانی نہ سنیے, کسی ذاکر کی زبانی نہ سنیے. اب عباس کا مرثیہ حسین کی زبانی سنیے. حسین کہتے ہیں الان انکسر ظہری. اے بیٹا, اے بھیا, ارے کمر ٹوٹ گئی. وقلت حیلتی, راہ چارہ مفدود ہو گئی. اور آخری بات حسین کہتے ہیں اے بھیا, جب تک تم زندہ رہے اہل حرم چین سے سوتے رہے. اے بھیا, اب وہ آنکھیں نہ سو سکیں گی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ, واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے سچے محلے بیت اطہار کے ہمیں توفیق کرامت فرما کہ ہم قرآن اور اہل بیت دونوں سے وابستہ رہیں. معبود ہمیں قرآن فہمی کی توفیق کرامت فرما. پالنے والے مجھے دامن اہل بیت سے وابستہ رہنے کی توفیق کرامت. معبود ہمارے دلوں کو نور ایمان سے روشن فرما. ہمارے قلوب کو محبت اہل بیت سے مالا مال فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاکید فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شامل ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب زمان واجعلنا من عوانہ و انصارہ. یا حسین.
یا علی لے جائیے خیمے میں یہ مشک و علم مولا، دریا پہ ہوئے میرے شان بھی قلم مولا، لے جائیے خیمے میں یہ مشک و علم مولا، دریا پہ ہوئے میرے شان بھی قلم مولا، ہے وقت میرا کر جلد آئیے یا سرور، دیکھ لوں آنکھوں سے حضرت کے قدم مولا، دکھلا ہی نہیں دیتا اب آنکھ سے قادم کو، ہے آنکھ میں پیوستہ ایک تیرے ستم مولا، لے جائیے خیمے میں یہ مشک و علم مولا، دریا پہ ہوئے میرے۔ یہاں کے باغات برے ہیں، یہاں کے میوے برے ہیں، یہاں کے کپڑے برے ہیں، یہاں کی ایئر کنڈیشننگ بری ہے، یہاں کے چلتے ہوئے پنکھے برے ہیں، یہاں کی دوڑتی ہوئی کاریں بری ہیں، یہاں کے ایروپلینس برے ہیں، یہاں کی یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے سب برا ہے، تو اس دنیا میں اللہ ہی نے تو ہم کو بھیجا ہے، ہم خود تو نہیں آئے، تو اس نے ایک بری جگہ میں کیوں بھیجا کہ ہم خواہ مصیبت میں پھنسے؟ دیکھیے پہلی بات آپ یہ غور کیجیے گا۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں انشاءاللہ کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا، اگر آج ہو سکا تو آج، اور ورنہ پھر آج ہو کل 2 دن، پھر مجھے ایک اور موضوع آپ کے سامنے پڑھنا ہے، وہی بہت ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر دنیا کا ٹاپ موسٹ آرکیٹیکٹ ہو اور وہ کوئی بلڈنگ بنائے، وہ کوئی عمارت بنائے، تو اس میں نقص ہوگا، اس میں کمی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس دنیا کا بنانے والا کون ہے؟ اس دنیا کا بنانے والا وہ ہے کہ جو ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اور ہر صفت کمال اس میں بدرجہ کمال پائی جاتی ہے۔ تو اس دنیا کا بنانے والا کون ہے؟ شیطان تو بنانے والا نہیں ہے، خود حق سبحانہ و تعالیٰ، خود ہمارا پیدا کرنے والا، وہ بنانے والا ہے۔ تو اس سے تو سوائے خیر کے اور سوائے نیکی کے اور سوائے اچھائی کے کسی شے کا صدور ہی نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کی بنائی ہوئی کوئی شے بری کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سب باتوں پر آپ غور کرتے ہیں تاکہ مسکنسیپشن آپ کو کلیئر ہو۔ بنانے والا تو اللہ ہے،
اور وہ ایسا کامل ہے کہ اس نے کبھی کوئی چیز بنائی نہیں. وہ تو کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، سب سے بہترین پیدا کرنے والا وہ ہے. تو جب سب سے بہترین پیدا کرنے والا وہ ہے تو دنیا اسی کی تو بنائی ہوئی ہے. تو جب دنیا اسی کی بنائی ہوئی ہے تو یہ خراب کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ دوسرا پوائنٹ آپ حضرات اپنے اذہان عالیہ میں رکھیں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز بناتا ہے تو کیا یہ بات اس کے لیے مناسب ہے؟ مثال کے طور پر آپ کے سامنے عرض کروں، یہاں پر ہر سال نئے نئے ماڈل کاروں کے آتے ہیں. تو جب کوئی نیا ماڈل کاروں کا آتا ہے، ایڈ آتا ہے اس کا، تو اس ایڈ میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ اس کار کی برائیاں لکھی ہوتی ہیں، اس کار کی کمزوریاں لکھی ہوتی ہیں، یا اس کار میں جو ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں